پاکستان کا مطلب جانا خطاب کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد خالد ربانی سرپرست اعلیٰ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایبٹ آباد، وہ مائک پر آئے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ محمد خالد ربانی۔ حکومت کی سیاست کا ایک جذبہ عالی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ حضرات، مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے قائدین اور دیگر جماعتوں کے معزز علماء کرام اور قائدین اور عوام الناس، آج یہاں پر پشاور کے اس ایف سی چوک کے اندر ہم یہاں پر اتحاد کانفرنس کے پنڈال میں جمع ہیں، جس کا مرکزی عنوان اتفاق اور اتحاد ہے۔ حضرات گرامی، تیرے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ نے خالد ابن ولید کو بھیجا نجران کے علاقے کی طرف کہ وہاں پر ایک قبیلہ ہے جو بنو حارث کہلاتا ہے، ان کو آپ اسلام کی دعوت دیجیے۔ خالد بن ولید نے جا کر انہیں دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے خالد، ان کا ایک قافلہ لے کے آنا۔ وہ قافلہ لے کے آئے، ان کے بڑے بڑے مشران اور قائدین ساتھ ہیں۔ میں کوئی دشمن مغلوب نہیں کر سکا ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے کسی سے بھی شکست نہیں کھائی ہے۔ اس میں راز کیا ہے شکست نہ کھانے کی؟ ہمیشہ آپ لوگ غالب آئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے پاک پیغمبر، آپ نے بات پوچھی ہے، ہم یہ آپ کو بتلائے دیتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ فتح اور کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ راز کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یا کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر لیتے ہیں، اپنے سارے اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے بامی انتشار کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کی حسد، نفرت اور بغض سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کے یکجان ہو کر، متحد ہو کر ہم دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیں فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، بنو حارثہ قبیلے والو، تم سچ کہتے ہو، تمہاری بات سچی ہے۔ اتفاق اور اتحاد کی دولت جس قوم کے اندر یہ آ جاتی ہے، اللہ اس کو ترقیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو قومیں آپس میں لڑتی ہیں، جو قومیں آپس میں پھرتی ہیں، دنگا فساد کرتی ہیں، وہ قومیں ہمیشہ دوسری قوموں کی محکوم رہتی ہیں، وہ غلام بن کر رہتی ہیں۔ جن قوموں کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، وہ ترقی پاتی ہے، وہ منزلیں پاتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے۔ اور تمہاری کامیابیوں کا راز واقعی تمہارا اتفاق
اور اتحاد ہے، اسی کی برکت سے تم کامیاب ہوتے ہو۔ تم نے سچی بات کی۔ اور مسلمانوں، دوسروں کی تو بات اور نعرہ کہاوت یہی رہی ہے ہمیشہ کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہم بھی لڑتے رہے، کبھی قومیتوں پر ہم لڑتے رہے، کبھی سیاست پر ہم لڑتے رہے، کبھی لسانیت کی آواز پر ہم لڑتے رہے، کبھی شخصیتوں کے نعروں پر ہم لڑتے رہے، اور کبھی دینی مذہبی جماعتوں کے اندر ہم لڑتے رہے، مناظرے مجادلے ہم کرتے رہے، جس کی وجہ سے دشمن ہمارے اوپر آج تک غالب رہا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جو مثال دی ہے اتفاق اور اتحاد کی، اس سے بہتر مثال دنیا کا کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا۔ مثال کیا دی ہے اتفاق اور اتحاد کی؟ فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مثال ہے، اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس جسم کی مثال دی ہے، اس جسم کے اندر گندگی بھی ہوتی ہے، پخانہ بھی ہوتا ہے، پیشاب بھی ہوتا ہے، لیکن جسم اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جماعت کے اندر کوئی مختلف سوچ کے حامل لوگ ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کر چلو، ساتھ لے کر چلو گے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اتحاد کی برکت سے ہم تمہیں بھائی بھائی بنا دیں گے۔ عرب کے قبائل بکھرے پڑے تھے، جب ان میں اتفاق اور اتحاد کی دولت آئی، کیسر کو بھی تباہ کیا، کسرا کو بھی تباہ کیا، نتیجتاً آدھی دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا بھائی بھائی بن کر اتحاد کی دولت سے مالا مال ہو کر آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور مسلمانوں، کیا وجہ ہے؟ جانوروں کے اندر اتحاد آ جاتا ہے، درندوں میں دیکھا ہوگا اتحاد آ جاتا ہے، پرندوں میں دیکھا ہوگا اتحاد آ جاتا ہے، اور پانی کے چند قطرے وہ مل کر سمندر بن سکتا ہے، ہوا کے جھونکے مل کر طوفان آندھی بن سکتی ہے، اور اناج کے بکھرے ہوئے دانے وہ مل کر آپ کی غذا اناج کا انبار تو بن سکتا ہے۔ مکھیاں مل جائے آپ کے لیے شہد کا خزانہ تیار کر سکتی ہے۔ تو آپ تو ایک امت، ایک نبی کے ماننے والے، ایک رب کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، ایک قبلہ و کعبہ کے ماننے والے، آپ لوگوں کے اندر اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج اس سٹیج سے یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، ملک کے دشمنوں سن لو، اور یہودی بھی سن لے، عیسائی سن لے، ہندو بھی سن لے، ملک کے سلامتی کے ادارے یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ان کو اگر کراس کرو گے، یہ پنڈال اس بات کے اوپر شاہد اور گواہ ہے، یہاں پر کوئی پنجابی نہیں، یہاں پر پٹھان بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، یہاں پر اکائی نہیں ہے، یہ ساری انگلیاں مل کر ایک مکہ بن چکا ہے۔ اور جو کوئی بھی ہمارے اداروں یا ملک کی طرف قدم اٹھائے گا، اس اجتماعی اتفاق اور اتحاد کے اس مجتمع مکہ مار کر اس کے جبڑوں کو توڑ دیا جائے گا۔ متحد رہے، متفق ہو جائے، اور ہمیشہ متحد اللہ آپ کو متفق رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔